بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر قیامت کے روز سب کا حساب کتاب ہوگا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفقا کو اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی کیوں تاکید فرمائی ہے؟ کیا یہ عذاب حساب کتاب سے پہلے ہی شروع ہو جائے گا؟ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بہت مشہور ہے۔ ایک دفعہ آپ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا دونوں مردوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو ایک شخص وہ ہے جو خود کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا اور دوسرا وہ جو شغل خور تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عذاب قبر انسان کو اس دنیا میں کیے گئے گناہ پر ملے گا۔ سب سے زیادہ قابل یقین بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی یہ بات موجود ہے اور احادیث مبارکہ میں بہت ہی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی ہے، اور سمجھنے کی بات تو یہ ہے، اور آخری فیصلے تو تبھی ہوں گے، جنت میں داخلہ اور جہنم میں داخلہ اسی وقت ہوگا۔ سوال و جواب کے بعد اس کی سادہ سی مثال یوں ہے، امتحان ہو چکا ہے، بس نتیجہ نکلنا ہے۔ یہ بات اب سراسر نتیجے پر منحصر ہے کہ کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام، لیکن جنہوں نے پڑھائی ہی نہیں کی وہ امتحان میں کیسے، پرچوں میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اب اندر ہی اندر انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے پڑھائی نہیں کی تو وہ نتیجے کے وقت کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اندر ہی اندر یہ بات انہیں کھا رہی ہے۔ بے شک وہ اپنے اندر سے دل سے جانتے ہیں کہ وہ نتیجے کے دن پہ کامیاب نہیں ہوں گے، اور ایک ظاہری خوف اور پریشانی ان کے چہروں سے بھی نظر آ رہی ہے۔ یہی معاملہ ہے کہ انسان نے جو کچھ کمایا ہے، عالم برزخ میں بھی اس کی کچھ کیفیات اس پر طاری رہیں گی۔ تفصیلات میں ہم نہیں جا سکتے کہ یہ سب کیسے ہوگا، یہ ہم نہیں جان سکتے۔ عالم برزخ اور عالم آخرہ، اس کے بارے میں جو مجمل باتیں آ جائیں قرآن میں، حدیث میں، اس پر ہمیں اکتفا کرنا چاہیے۔ تفصیل میں جائیں گے تو اس میں خواہ مخواہ بکھیڑے اختلافات اور فرقہ بندیاں شروع ہوتی ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی عکس ضرور ہے۔ سورہ فرقان میں فرمایا گیا قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، تو معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے بھی عذاب والی کیفیت تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی سادہ مثال یوں ہے، اگر سوتے ہوئے خواب میں اگر کسی موذی جانور کو آپ اپنے اوپر حملہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ خواب میں ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو کر آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو وہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے یہ بھی معاملہ پیش آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ہر قبر جو ہے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور بعض جگہ پر یہ کہا گیا ہے کہ جب مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے بعد کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی طرف سے اس سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آئیں، یا دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے گرم لو یا آگ کے شعلے برستے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک کے عائد کردہ قوانین کی پیروی کرنی چاہیے، اور ہم میں سے کس نے جنت میں جانا ہے اور کس نے دوزخ کی آگ میں جلنا ہے، یہ فیصلہ روز آخرت ہوگا۔ محشر میں نماز کی پابندی کیجیے۔ جزاک اللہ۔